ہیلو عزیز تاجروں اور سرمایہ کاروں، تجزیاتی برادری اب کے ساتھ ہے سسٹم گورو مارکیٹس۔ آئیے کمپنی کے بارے میں عام معلومات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو روک سکتے ہیں۔ آپ زیر بحث کارپوریشن کے ہر پیرامیٹر کا بغور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ کمپنی کے اہم اشارے دیکھیں گے۔ ریڈ نیٹ انک ٹکر RDNT۔ جائزہ 20 مئی 2025 کے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ درجہ بندی کے مطابق گورو مارکیٹس کمپنی ریڈ نیٹ انک ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹریٹمنٹ مقابلے میں چون کمپنیاں حصہ لیتی ہیں جو کہ بہت نمائندہ ہے۔ ہم اس ویڈیو کے آخر تک حتمی فیصلے دیکھیں گے۔ زیر مطالعہ کمپنی کا مجموعی نتیجہ یہ ہے -7 میں سے 10 پوائنٹس۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط سکور 2.5 پوائنٹس ہے۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو عام طور پر ہماری پوری مارکیٹ کے فریم ورک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر مارکیٹ کی اوسط درجہ بندی 1.9 پوائنٹس ہے۔ -7 پوائنٹس کی کمپنی کی درجہ بندی کے خلاف ریڈ نیٹ انک کمپنی کے اسٹاک کی قیمت کی نقل و حرکت کا موازنہ کرنا ریڈ نیٹ انک اور ذیلی زمرہ کے حصص۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 12 ماہ کے دوران کمپنی کے حصص ریڈ نیٹ انک 4.2% کی تبدیلی ظاہر کی۔ 18.8% کے ذیلی زمرے میں قیمت کی حرکیات کے خلاف۔ کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ریڈ نیٹ انک جس کی مالیت $4.55 بلین ہے اور ذیلی زمرہ کا کیپٹلائزیشن $271 بلین ہے۔ ریڈ نیٹ انک اس کا حصہ 1.68% ہے اور ذیلی زمرہ میں چھوٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی کتاب کی قیمت $0.89 بلین ہے اور ذیلی زمرہ کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $67 بلین ہے۔ ریڈ نیٹ انک 1.337% کا حصہ بنتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج اور بک ویلیو کے حصص کا موازنہ کر کے ہم مندرجہ ذیل دیکھ سکتے ہیں۔ قبضہ شدہ حصہ ریڈ نیٹ انک ذیلی زمرہ میں مارکیٹ کی قیمت کا اندازہ کرتے وقت 1.68% ہے۔ بک ویلیو کیپٹلائزیشن 1.337% ہے۔ یہ مارکیٹ ویلیو شیئر سے 20% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنی کے مارکیٹ کے حصص اور بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ تجزیہ کے تحت کمپنی کی مالی ذمہ داریاں $1.73 بلین ہیں۔ قرض بک ویلیو کا تناسب کمپنی کے سرمائے کا 194.4% ہے۔ کمپنی کی قرض کی کارکردگی خراب -1 پوائنٹ۔ کمپنی کی مارکیٹ ویلیو کا اس کے منافع میں توازن 0 ہے۔ 23.8 کے ذیلی زمرہ کے اوسط کے ساتھ جو ذیلی زمرہ کے اوسط سے بدتر ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں مارکیٹ ویلیو اور آمدنی کا تناسب بہت برا -2 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کا منافع $32 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں کی مستقبل کی آمدنی $64 ملین ہونے کی توقع ہے۔ فی الحال سے 68.4% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے منافع کے اشارے کا اندازہ قابل گزر 0 پوائنٹ۔ کمپنی کی قیمت سے آمدنی کا تناسب 2.4 ہے۔ ذیلی زمرہ کی اوسط 1.2 ہے جو ذیلی زمرہ کی اوسط سے 100% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے اسٹاک کی قیمت اور آمدنی کے تناسب کا جائزہ ٹو لیٹ -0.5 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $1,870 ملین تھی۔ اگلے 12 مہینوں کے لیے متوقع آمدنی معلوم نہیں ہے اور یہ کمپنی کے امکانات کے لیے انتہائی برا ہے۔
ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے حجم کے اشارے کا جائزہ خراب -1 پوائنٹ پسماندگی -1.7% ہے ذیلی زمرہ میں اوسطاً 5.1%۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 6.9% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں منافع کی تشخیص قابل گزر -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد میں کمپنی کا حصہ 0.819% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 105% کم ہے۔ کمپنی کے فی ملازم سرمائے کی رقم $533,000 ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں $260,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 105% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمائے کی مقدار کا اندازہ قابل گزر 0 پوائنٹ۔ فی ملازم منافع کی رقم $3.8 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط $10.9 اور ذیلی زمرہ اور کمپنی کے اشارے میں اوسط کے درمیان فرق 65% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کے منافع کا اندازہ ٹولیٹ -0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کی فی ملازم فروخت $219,000 ہے۔ ذیلی زمرہ $213,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 3% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے فی ملازم آمدنی کا اندازہ قابل گزر -0.5 پوائنٹ۔ حصص کی مختصر پوزیشن 3.1% کے ذیلی زمرہ کے اوسط کے مقابلے میں 11% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ اشارے ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 71% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے ریڈ نیٹ انک، جبکہ ذیلی زمرہ میں یہ سطح 67% ہے۔ کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $60.65 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا تخمینہ لگ بھگ $71.99 ہے۔ موجودہ تخمینہ کی حرکیات اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی تقریباً 19% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ سب کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں ان تمام فیصلوں پر مشتمل ہے جو اس سیزن میں انفارمیشن اور ریفرنس سسٹم کے ذریعے کیے گئے تھے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ سیکیورٹیز کے تجزیہ کے نتائج پر مبنی ریڈ نیٹ انک معلومات اور حوالہ جات کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ $60.66 پر فروخت کی تجارت کھولیں۔ معاہدہ کھلا ہے کیونکہ کمپنی کی درجہ بندی کافی کم ہے۔ کمپنی کی تشخیص اکیم کے انڈیکس کی تشخیص کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 52.49% ہے۔ سٹاپ نقصان 68.83% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر 19 جون 2025 کو ایکسچینج ٹریڈنگ کے نتائج کی بنیاد پر آرڈر خود بخود بند ہو جائے گا۔ مخصوص تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر SBC اہم خرید آرڈر بن جائے گا۔ اہم معاہدے کی ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی آرڈر کو بند کرنے کی صورت میں بنیادی توازن مخالف آرڈر آخری قیمت پر طے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور مدد کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹ